बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या उनकी मिसाल ऐसे है जैसे आसमानी बारिश जिसमें तारीकियां गरज बिजली हो मौत के खौफ से कड़क के मारे अपने कानों में उंगलियां दिए लेते हैं। हालांकि खुदा काफिरों को इस तरह घेरे में लिए हुए है करीब है कि बिजली उनकी आंखों को चुंधिया दे। जब उनके आगे बिजली चमकी तो उस रोशनी में चल खड़े हुए और जब उन पर अंधेरा छा गया तो ठिठक कर खड़े हो गए। और अगर खुदा चाहता तो यूं भी उनसे देखने सुनने की कुव्वतें छीन लेता। बेशक खुदा हर चीज पर कादिर है। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे पैदा किया है। अजब नहीं तुम परहेजगार बन जाओ जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया। फिर उसी ने तुम्हारे खाने के लिए बास फल पैदा किए। बस किसी को खुदा का हमसर न बनाओ।
حالانکہ تم خوب جانتے ہو، اور اگر تم لوگ اس کلام سے جو ہم نے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے شک میں پڑے ہو، بس اگر تم سچے ہو تو تم بھی ایک ایسا سورہ بنا لاؤ اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو۔ بس اگر تم یہ نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں ان باغات کا کوئی میوہ کھانے کو ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی میوہ ہے جو پہلے ہمیں کھانے کو مل چکا ہے، کیونکہ انہیں ملتی جلتی صورت و رنگ کے میوے ملا کریں گے، اور بہشت میں ان کے لیے صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور یہ لوگ اس باغ میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک خدا مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر حقیر چیز کی کوئی مثال بیان کرنے میں نہیں جھیپتا، پس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ تو یہ یقین جانتے ہیں کہ یہ مثال بالکل ٹھیک ہے اور ان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اب رہے وہ لوگ جو کافر ہیں، پس وہ بول اٹھتے ہیں کہ خدا کا اس مثال سے کیا مطلب ہے؟ ایسی مثال سے خدا بہتیروں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور ایسی مثال سے بہتیروں کو ہدایت کرتا ہے، مگر گمراہی میں چھوڑتا بھی ہے تو ایسے بدکاروں کو جو لوگ خدا کے عہد و پیمان کو مضبوط ہو جانے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ کیوں کر تم خدا کا انکار کر سکتے ہو؟ حالانکہ تم ماؤں کے پیٹ میں بے جان تھے تو اسی نے تم کو زندہ کیا، پھر وہی تم کو مار ڈالے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ قیامت میں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو وہ خدا ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کے بنانے کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان ہموار و مستحکم بنا دیے، اور وہ خدا ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کریے جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں، تو فرشتے تعجب سے کہنے لگے کیا تو زمین میں ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد اور خوریزیاں کرتا پھرے؟ حالانکہ اگر خلیفہ بناتا ہے تو ہمارا زیادہ حق ہے، کیونکہ ہم تیری تعریف سے تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی ثابت کرتے ہیں۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔